الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ کوثر کا شان نزول۔ سورہ کوثر ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس کی 3 آیات ہیں، اس کے 10 کلمات ہیں اور اس کے 40 حروف ہیں۔ اس سورت کے نزول کے بارے میں 2 قول لکھے گئے ہیں۔ ایک حضرت انس کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، اور ان کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، یہاں پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھک گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا۔ تو جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سر کو جھکایا اور پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ابھی یہ سورت نازل فرمائی ہے، اور پھر لوگوں کو سورت کوثر کی تلاوت کر کے سنائی۔ اب ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن حضرت انس کے قول پر ان کو ترجیح دی جائے گی، اور ان کی اس روایت کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا نزول متعدد بار ہوا۔ اب اس سورت کے شان نزول کی طرف آتے ہیں، یعنی کن وجوہات کی بنا پر یہ سورت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی دعوت دی کہ لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے اور فلاح پا جاؤ، تم فلاح پاؤ گے، تو تمام مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ان کے انداز ہی بدل گئے۔ ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت نے جگہ لے لی، ان کے دلوں میں آپ کے لیے دشمنی کے جذبات ابھر آئے، اور حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سے چڑ ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا تو لوگ آپ کی مخالفت پر اتر آئے، آپ کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں کہ اگر آپ کسی کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوں، کسی سے کوئی بات ڈسکس کر رہے ہوں، کسی کو کچھ بتا رہے ہوں، ایکسپلین کر رہے ہوں، اور 100-200 بندہ جمع ہو جائے اور آپ پر نعرہ بازی کرنا شروع کر دے، آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دے، آپ کو کاہن کہنا، ساحر کہنا شروع کر دے، شور مچانا شروع کر دے، تو بتائیے کہ ایسے حالات میں کسی کو دین کی بات سمجھانا، اس کے دماغ میں دین کی باتوں کو بٹھانا، اسے دین کی تعلیمات پر قائل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہے۔ اب کافروں نے بھی یہی کیا، انہوں نے کوئی طریقہ نہ چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا، آپ کی تبلیغ کے عمل کو روکنے کا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ پر الٹے سیدھے الزامات لگائے، جھوٹے الزامات، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے مقصد کو جاری رکھا، اسلام پھیلتا گیا۔ اب لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی تجسس ہوتا گیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے۔ اب دور دراز میں رہنے والے جو لوگ تھے، ان کو یہ تجسس تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے، یہ کون شخص ہے جس کے بارے میں لوگ اتنی برائیاں کرتے ہیں، آئے ہم ذرا چل کے اسے دیکھیں تو صحیح، ہم اس سے ملیں تو صحیح، ہم دیکھیں تو صحیح کہ آخر وہ کیسا شخص ہے جس کے بارے میں لوگ اتنی برائیاں کرتے ہیں۔
لیکن جب لوگ آپ کو دیکھنے آتے، آپ کا دیدار کرنے آتے، آپ سے ملنے آتے، تو وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے غلام بن جاتے۔ اب کافر اسلام کی یہ دن بدن بڑھتی ہوئی ترقی کو روک نہیں سکتے تھے، وہ اسلام کو پھیلتے ہوئے روک نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ہر وہ کوشش جاری رکھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور 2 صاحبزادے تھے۔ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم اور دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا۔ اب آپ کے دونوں صاحبزادوں کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی، یعنی طیب اور طاہر کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ اب جب اعلان نبوت ابھی آپ نے، یعنی نبوت کا اعلان ابھی آپ نے نہیں کیا تھا، تب تو لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا، تب تو لوگ آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، کیونکہ وہ تو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق مطلب سچ بولنے والا، اور امین مطلب امانت دار، لوگوں کی امانتوں کا امین۔ ان کو آپ سے بڑی اچھی توقعات تھی، بڑے اچھے جذبات تھے، لیکن جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کے وہی جذبات، وہی احساسات نفرت میں تبدیل ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں صاحبزادے، یعنی قاسم اور عبداللہ، دونوں صاحبزادے کچھ ہی وقفے کے بعد چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ اب ان حادثوں پر نہ تو مکہ والوں کو کوئی رنج ہوا، نہ ہی انہیں کوئی آپ سے ہمدردی ہوئی۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیتے کہ وہ ان کے 2 صاحبزادے انتہائی چھوٹی عمروں میں ایک کے بعد دوسرا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے، آپ کو تسلی دیتے، آپ کے ہمدرد بنتے، انہوں نے تو اس کے بالکل الٹ کیا۔ انہوں نے تو اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں اس بات پر خوشی ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ اس طرح وہ فوت ہو گئی ہے۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اب تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا۔ عموماً ہمارا یہی تصور ہے نا کہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہی ہمارے وارث ہیں، وہی ہمارے، انہی سے ہماری نسل آگے چلے گی، انہی سے ہمارا نام آگے بڑھے گا۔ تو اس وقت بھی کفار کا یہی رویہ تھا، ان کی یہی سوچ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو بیٹے دونوں لڑکے فوت ہو گئے ہیں، تو اب تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں نام لینے والا، اور ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو یہ ان کے دین کا سلسلہ کیسے چلے گا، یہ تو یہیں پہ رک جائے گا۔ اب اس سورۃ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دلاسا ہے، ایک تسلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سورہ مبارکہ کے ذریعے تسلی دی، دلاسا دیا۔ اب کافر، اس سورہ مبارکہ میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے ابتر۔ کافر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع ہو گئے۔ ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ اب کچھ قریش کے کچھ گستاخ لوگ یہ لفظ زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اب ابو لہب، جس کا ذکر سورہ لہب میں بھی آتا ہے، اس کی گستاخیوں اور اس کے انجام، اس کے دنیاوی اور اخروی انجام کے بارے میں بھی سورہ لہب میں بڑی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے۔ ابو لہب وہ آپ کا چچا تھا، لیکن اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس کی تو خوشی کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ اب اصولاً تو یہ تھا کہ وہ چچا تھا، وہ اپنے بھتیجے کے پاس آتا، اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہوتا، لیکن نہیں، یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ وہ دوڑا ہوا جا رہا ہے مشرکین کے پاس، کافروں کے پاس جا رہا ہے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ باترا محمد اللیلۃ، کہ یعنی آج کی رات محمد کی نسل ختم ہو گئی، محمد کی نسل کٹ گئی،
آج کی رات محمد کی نسل ختم ہو گئی، اس کے دونوں بیٹے فوت ہو گئے، تو اب ان کی نسل ختم ہو گئی۔ اب ایک اور شخص تھا، عاص بن وائل۔ عاص بن وائل بھی یہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں۔ اب ان کا بیٹا نہیں ہے تو ان کی وفات کے بعد ان کا کون جانشین بنے گا، کون وارث بنے گا؟ اب جب یہ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کا ذکر مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اسی وقت ان کو راحت اور اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ اس طرح کی باتیں سوچ کر اپنے دل کو بہلانا شروع ہو گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان سے گھبرانے کی کیا ضرورت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور اپنے نبی کو یہ بتا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا وہ بے حد و حساب عطا کیا ہے۔ ہم نے آپ کو اس دنیا اور اس دونوں جہانوں کا مالک بنایا ہے۔ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے بخشش طلب کرنے والا بنایا ہے، اور یہ جو لوگوں کے یہ طنز ہیں، یہ لوگوں کے یہ جو طعنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نخواستہ اگر اس دنیا میں نہیں تو ان کے دین کا نام ختم ہو جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کے دین کا ذکر ہوتا رہے گا، اور ختم تو وہ ہوگا، نام و نشان تو اس کا مٹے گا، جڑ تو اس کی کٹے گی جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دشمنی ہوگی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی جائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، اور اس 950 سال میں صرف درجنوں لوگ اسلام لائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی آپ کی زندگی تو ہے ہی 63 برس تھی۔ 40 سال تک تو آپ نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا۔ اب 40 سال کے بعد آپ کی زندگی کے باقی جو 23 سال بچے ان میں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اب 23 سالوں میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو لوگ حج کرنے آئے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔ اب وہی کافر جو کہتے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں تو ان کا کام رک جائے گا، رکا تو نہیں آج تک، وہ کام رکا تو نہیں آج تک، اللہ کے دین کا کام آج تک نہیں رکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کچھ عطا کیا بے حد و حساب عطا کیا۔ اب ان لوگوں نے خود دیکھا کہ چند سال بعد ہی وہ دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود بخود ہی پیروکار بن گئے۔ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات جس کو مکہ میں سے انتہائی بے دردی، بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور جن کے ساتھ صرف ان کا ایک ساتھی صدیق اکبر تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی سمت آئے، تو مکہ والوں نے اپنے بند دروازے ان کے استقبال کے لیے کھول دیے، اور ان کے لشکر کو دیکھ کر، ان کے لشکر کی ہیبت کو دیکھ کر قریش کے سارے سردار گردنیں جھکانے پر مجبور ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اسی کوثر کا ذکر کیا ہے کہ میرے نبی ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا بے حد و حساب عطا کیا، اور ہم ہی آپ کے دشمن کو ابتر کرنے والے ہیں، آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹانے والے ہیں، اور آپ کو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں زندہ رکھنے والے ہیں۔ کوثر کا مطلب حوض کوثر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوض کوثر کا مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول سے تو آپ کو مکمل آگاہی حاصل ہو چکی ہوگی کہ یہ سورہ مبارکہ کن حالات میں نازل کی گئی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گی کہ اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب کریم، تو ہم پر بھی اپنا کرم فرما دے،
ہم پر بھی اپنا رحم عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما۔ اے مالک ہمیں اپنے رحم و کرم میں سمیٹ لے۔ اے مالک ہمیں بھی اس قابل بنانا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے روز آخرت جام کوثر پئیں۔ اے مالک ہمیں بھی اس قابل بنانا کہ ہم حوض کوثر سے جام کوثر پی سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔